اس وقت جو ہمارے ہاں مسائل چل رہے ہیں، بس کوئی بھی کام ڈیلے ہو رہا ہے، ٹائم پر یونیورسٹی نہیں آ رہے ہیں، کام پہ نہیں جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں دے. تو میں عام طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹپ دیا کرتا ہوں، جو اس میں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا، شاید کسی کے کام آ جائے، کہ 3 کام ہیں جو اگر آپ شریعت کے دی ہوئی شیڈول پر کر لیں تو آپ کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو 24 آورز کا ڈیوریشن دیا ہوا ہے نا، ایک دن اور ایک رات کا، یہ بہت بڑا ڈیوریشن ہے. ہم جو گلہ کر رہے ہوتے کہ ٹائم نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، یہ سب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمارا اصل پرابلم جو ہے مس مینجمنٹ ہے. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نمبر 1، میرا نام عبدالحی مدنی ہے، میں یہاں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈپارٹمنٹ آف اسینشیل اسٹڈیز کا چیئرمین ہوں. میری اگر ہم اپنا شروع سے جو ہے نا تعلیمی سفر کی بات کریں تو بتانا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، لمبی بھی ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حسن اتفاق ہے کہ بچپن ہی سے میرا کچھ لگاؤ جو ہے وہ مذہب کی طرف زیادہ تھا، دین کی طرف زیادہ تھا، مسجد کی طرف زیادہ تھا. تو الحمدللہ میں خود ہی سکول اور اس کے بعد مسجد، تیسری طرف میری توجہ بہت کم رہتی تھی. اور شاید اسی بنیاد پر میرے والد صاحب رحمہ اللہ وہ بہت خوش رہتے تھے اور بڑی دعائیں بھی دیتے تھے. وہ بڑے سینئر ٹیچر اور بڑے نامی گرامی ٹیچر تھے، بڑی کثیر تعداد ان کے شاگردوں کی تھی. میں پہلے حفظ کرتا رہا، پھر ترجمہ پڑھا اور یہ سارا، اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. میں جب میرا 8ویں کا ایگزام ہوا اور اس کا رزلٹ آیا جس دن، تو اس دن ایک تو میری وہاں فرسٹ پوزیشن تھی، دوسرا یہ کہ قرآن پاک میرا ترجمے کے ساتھ مکمل ہوا تھا. تو اس دن مجھے 2 خوشیاں ملیں. اور اس کے بعد پھر میٹرک کے بعد پھر کچھ فیملی ممبرز کا تھا کہ FSc کروا کے انجینئرنگ کی طرف، اور کچھ کمیشن کی طرف، کچھ اس طرح سے. لیکن میں نے اپنے طور پہ جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک عالم دین بنوں گا اور دینی تعلیم حاصل کروں گا. چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب سے خود کہنے کے بجائے اپنے ایک استاد محترم تھے ان سے کہلوایا، اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دی. تو میں کراچی میں جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، جو پاکستان کی پہلی عربک میڈیم یونیورسٹی ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بنی تھی، اور اس وقت یہاں پر ایک تقریباً 42 ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے، اور فیکلٹی ساری فارنرز، اور اگر کوئی پاکستانی تھے بھی ٹیچرز تو وہ باہر کے پڑھے ہوئے تھے. بڑا سخت کمپٹیشن تھا، لیکن الحمدللہ میرا ایڈمیشن ہوا. اور شاید میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے ہوا، میں اس کو اپنی قابلیت کو کریڈٹ نہیں دوں گا، کہ میں نے پیچھے ایک عزم جو کر لیا تھا پختہ کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. تو ایک بات یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کا پختہ ارادہ کر لیں اور وہ کام ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی. تو میرا ایڈمیشن ہوا. اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں نے کالج میں ایجوکیشن اپنی شروع کر لی ایوننگ میں. یہ اردو یونیورسٹی جو ہے اس وقت اردو کالج ہوا کرتا تھا. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہا. میرے ایک استاد محترم وہ سعودیہ میں یہاں سے چلے گئے تھے، اور انہوں نے مجھے وہاں سے خط لکھا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجو کہ میں آپ کا ایڈمیشن ریاض یونیورسٹی میں اپلائی کرواؤں.
تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سر میں نے ارادہ کیا ہوا کہ اگر میں نے باہر جانا ہے تو میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جانا ہے، کسی اور یونیورسٹی میں نہیں جانا۔ تو بظاہر انہوں نے بس ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی میں اس کو آفر کر رہا ہوں اور یہ، لیکن بہرحال میرا پختہ ارادہ تھا اور ایک نیت تھی مدینہ منورہ کے ساتھ، ایک محبت ہر انسان ہر مسلمان کی ایک ہے۔ تو ہوا یہ کہ معجزانہ طور پہ میرا ایڈمیشن ہوا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ حج پہ جا رہے تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کاغذات سبمٹ کر دیے ہیں، آپ دعا فرمائیے گا۔ تو انہوں نے وہاں جا کر دعا کی، والد صاحب واپس آئے، ہم نے ان کو ریسیو کیا، انہوں نے بتایا کہ کعبۃ اللہ پر میری جب نظر پڑی تو سب سے پہلی دعا جو میں نے مانگی آپ کے ایڈمیشن کی مانگی۔ تو میری چھٹی اس نے وہیں کہہ دیا کہ بس کام میرا ہو گیا۔ الحمدللہ وہی ہوا کہ چند دن کے بعد مجھے ایڈمیشن لیٹر مل گیا، میں مدینہ منورہ میں چلا گیا۔ اللہ کی توفیق سے وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی، اور یہ چاروں مذاہب کی فقہ اور ساری چیزیں پڑھیں، تفسیر، حدیث، گرامر، تاریخ، سیرت، یہ سارے پورا کورس کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں واپس آیا۔ اب وہاں بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ مجھے آفر ہو رہی تھی جدہ کی حج ایمبیسی میں گریڈ 17 کی جاب کی، لیکن ایک دو مسائل تھے جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہیں تھا، تو میں نے وہاں جوائن نہیں کیا۔ اور میں بڑا اوور کنفیڈنٹ تھا کہ پاکستان جاتے ہی مجھے کسی بھی کالج یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی جاب مل جائے گی۔ مگر جب میں یہاں آیا تو ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا کہ جہاں میں اپلائی کروں وہاں، ویسے تو آتے ہی ابو بکر یونیورسٹی والوں نے مجھے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن میں ذرا اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں آنا چاہتا تھا کسی کالج یونیورسٹی میں، تو جہاں میں اپلائی کروں کوئی جواب نہیں۔ 2-2.5 سال کے بعد کہیں سے پیسے کی ڈیمانڈ اور بڑی عجیب طرح کی آزمائش میں آ گیا۔ میں ہر وقت اخبار اگر دیکھتا تھا تو میں کبھی خبریں نہیں پڑھتا تھا، میں صرف دیکھتا تھا کہ کوئی ویکنٹ پوسٹ کہیں پر، تو کچھ میرے دوست مذاق بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ روزی لکھی تھی، حالانکہ کیڈٹ کالج پٹاروں میں بھی میری سلیکشن ہوئی تھی، لیکن وہاں جوائن کرنے میں لیٹ ہو گیا کہ میں آؤٹ آف سٹی تھا۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا تھا، لیکن 2.5 سال تک کوئی کال لیٹر نہ آیا۔ NED یونیورسٹی کا جو ہے نا ایڈ آیا، میں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور لاسٹ ڈیٹ کو ہم نے کاغذات سبمٹ کیے، اور اس کے بعد کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہوا۔ ایک سیٹ تھی، 73 اپلیکینٹس تھے، اور ٹیسٹ ہوا۔ اس کے بعد اچانک سے میرے گھر فون آیا، مجھے بلایا گیا، کلاسز دی گئیں، اور اس کے بعد پھر انٹرویو کے لیے جب VC صاحب اویلیبل ہوئے تو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، تو مجھے NED میں اپوائنٹمنٹ مل گئی۔ اب پھر میں نے PhD کیا، اس کے بعد پوسٹ ڈاک کیا۔ اب میرا PhD اسلامک جورسپروڈنس میں ہے، پھر پوسٹ ڈاک میرا ویمن انہیریٹنس میں ہے کہ خواتین کا ورثہ کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے تقریباً 59 ریسرچ پیپرز میرے HEC کے ریکگنائز جرنلز جو نیشنل اور انٹرنیشنل ہیں ان میں چھپ چکے ہیں۔ 49 کے لگ بھگ نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز، یہ سارا سلسلہ، اور 8 کتابیں میری پبلش ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ یہ سارا سلسلہ ابھی تک اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ میں نے ایک چیز جو یہاں پر NED یونیورسٹی میں ملاحظہ کی ہے کہ ہماری جو اب یوتھ ہے، آج سے اگر 35 سال پیچھے جائیں 35 ایئرس، تو ان کو آج کی یوتھ سے اگر کمپیئر کریں تو بہت بڑا فرق ہے، کئی لحاظ سے فرق ہے۔ ان کے گیٹ اپ، ڈریسنگ، اس میں بھی فرق ہے، ان کی سوچنے کے جو ہے نا پیرامیٹرز وہ بھی مختلف ہیں، اور ان کا جنرل نالج بھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت حد تک جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کو، جنہوں نے اس کو جو ہے نا پازیٹیو یوز کیا، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایسے سوالات اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں،
اور سوالات ایسے ایسے کرتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں، جو مدرسے والا بھی شاید نہ کر سکے، اسلامیات سے ریلیٹڈ۔ تو بہرحال بڑا جو ہے نا بعض اوقات میں امپریس ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے ہی۔ اس وقت جو ہمارے ہاں مسائل چل رہے ہیں، بس کوئی بھی کام ڈیلے ہو رہا ہے، ٹائم پر یونیورسٹی نہیں آ رہے ہیں، کام پہ نہیں جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں دیر، تو میں عام طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹپ دیا کرتا ہوں، جو اس میں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا، شاید کسی کے کام آ جائے، کہ 3 کام ہیں جو اگر آپ شریعت کے دی ہوئی شیڈول پر کر لیں تو آپ کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 24 آورز کا ڈیوریشن دیا ہوا ہے نا، ایک دن اور ایک رات کا، یہ بہت بڑا ڈیوریشن ہے۔ ہم جو گلہ کر رہے ہوتے کہ ٹائم نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا اصل پرابلم جو ہے مس مینجمنٹ ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نمبر 1 شریعت کے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل پر نیند کریں، اور اس کے لیے جو شریعت نے دیا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں، پھر بھلے مڈ نائٹ کو اٹھ کے آپ اپنا پڑھنا شروع کر دیں یا اور جو بھی آپ کے کام ہیں، لیکن رات کو جلدی سو جائیں۔ اس سے آپ اپنی ہیلتھ بھی دیکھیں گے، پھر اپنی پرفارمنس بھی آپ دیکھیں گے، ہر چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا کام کہ آپ ٹائم پر نماز پڑھیں۔ مسلمان ہیں، عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ٹائم ہمیں دیے ہیں، پہلے ٹائم پر، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو باقی سارے کام چھوڑ کے نماز۔ تیسرا کام کھانا، یہ جو میلز ہیں، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، ہم نے بڑے غلط جو ہے نا وہ ٹائم رکھے ہوئے ہیں۔ بریک فاسٹ کا ٹائم سورج کے طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک کا ہے بس۔ اس کے بعد اگر آپ نے کھایا تو پیٹ تو بھر گیا، لیکن جو بریک فاسٹ سے انسان کی باڈی کو انرجی ملتی ہے وہ اس طرح سے نہیں مل پائے گی۔ لنچ آپ کا ڈان کے ساتھ، زوال کے ساتھ، ظہر کے وقت سے پہلے یا فوراً بعد ہے۔ یہ 4 ساڑھے 4 بجے بچے کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ مارکیٹ میں لنچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بعد ڈنر مغرب سے فوراً بعد یا مغرب سے پہلے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عشاء کی نماز آپ کا آخری عمل ہونا چاہیے، یعنی ڈنر بھی پہلے ہی ہے۔ تو یہ 3 کام اگر کوئی شخص اپنی ڈیلی روٹین میں لے آئے اور اس طرح سے کرنے لگ جائے، آپ چند ہفتوں میں دیکھیے گا رزلٹ کہ ان کے سارے کام بالکل ٹائم پر ہو رہے ہوں گے، ہیلتھ ان کی بہتر ہو رہی ہوگی، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ اور مجھے اس کا جو فیڈ بیک ملا، بہت سارے اپنے کولیگس کو بھی جب میں نے یہ ٹپ دی اور اسٹوڈنٹس کو بھی، تو انہوں نے بتایا کہ واقعتاً اس کا جو بینیفٹ ہمیں ملا وہ بہت انوکھا ہی ہے۔